جب انسان متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے اور اللہ کے سامنے جھکنے والا بن جائے تو پھر اس کے جسم سے تو ایک الگ خوشبو پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ انسان اللہ سے ڈرنے لگا۔ جب انسان اللہ سے ڈرنے لگے اور پھر وہ گناہوں کو چھوڑ دے، اس گناہوں کی چھوڑنے کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ ایک متقی کے جسم کے اندر خوشبو پیدا کر دیتا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، حضرت خواجہ مشکی رحمت اللہ علیہ۔ وہ اللہ والے تھے، ایک راستے سے وہ گزر رہے تھے، ان کے جسم سے خوشبو آتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا آپ کے جسم سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ آپ کون سا عطر استعمال کرتے ہیں؟ آپ کون سا پرفیوم لگاتے ہیں؟ آخر آپ کون سے مٹی سے بنے ہوئے ہیں کہ آپ کے جسم سے خوشبو آتی ہے؟ وہ بزرگ صاحب حضرت خواجہ مشکی رحمت اللہ علیہ تھوڑی دیر توقف کرتے ہیں اور بتانے سے انکار کرتے ہیں، لیکن جب لوگوں نے بار بار اصرار کیا تو پھر انہوں نے اپنی کہانی بتلائی۔ وہ کہانی کیا ہے اس کو سننے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مشکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک راستے سے اپنے گھر سے باہر کسی گلی سے گزرا، دیکھا کہ ایک دروازے پر بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے اور اس بڑھیا نے مجھے آواز دی، مجھے اپنے پاس میں بلایا اور کہا کہ تو بڑا نیک آدمی ہے، تو اللہ سے ڈرنے والا آدمی ہے، اللہ نے تجھے بڑی خوبصورت چہرے سے تجھے نوازا ہے اور تیری ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ میرے اس گھر کے اندر ایک بیمار ہے، اس کو ذرا دم کر دے، جا کر کے اس کو پڑھ کر کے کچھ پھونک دے تاکہ اس کی بیمار ختم ہو جائے، بیمار سے اس کو چھٹکارا مل جائے۔ حضرت خواجہ مشکی رحمت اللہ علیہ اس بڑھیا کے کہنے پر اس گھر کے اندر داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد میں ایک عجیب و غریب مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی داخل ہوئے تو باہر سے کفل ڈال دیا گیا۔ حضرت سوچنے لگے آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ میں تو بیمار کے اوپر دم کرنے کے لیے گھر کے اندر داخل ہوا تھا، اور جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوتا ہوں مجھے باہر سے کفل ڈال کر کے مجھے گھر کے اندر بند کر دیا جاتا ہے۔ حضرت مشکی رحمت اللہ علیہ تھوڑے اور گھر کے اندر داخل ہوئے تو ایک خوبصورت عورت بن سور کر کے گھر کے کمرے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت مشکی رحمت اللہ علیہ کا ایک عجیب و غریب قسم کا حال ہو گیا، اور وہ سوچنے لگے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جو اللہ سے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اس کے امتحانات بھی ایسے ہوتے ہیں۔ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم ملا تھا۔ کون باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہوگا؟ لیکن جو اللہ سے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اس کے امتحانات بھی ایسے ہی سخت ہوتے ہیں۔ حضرت مشکی رحمت اللہ علیہ گھر کے اندر داخل ہوئے، خوبصورت عورت اندر بیٹھی ہوئی ہے، اور اس عورت نے حضرت مشکی رحمت اللہ علیہ کو آواز دی۔ آواز دینے کے بعد میں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ میں تجھے بہت دن سے دیکھ رہی ہوں کہ تو راستے سے گزرتا ہے، اور میں بار بار میں سوچتی ہوں کہ تجھے اپنے گھر کے اندر بلاؤں، اور میں تجھے گھر کے اندر نہیں بلا سکتی تھی، نہیں بلا پاتی تھی۔ آخر کیا ماجرا تھا اس کا جو مصلحت اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، لیکن جب آج تو میرے گھر کے اندر داخل ہوا، میں نے اس بڑھیا کو اپنے گھر کے دروازے پر رکھا اور میں نے اس کو کہا کہ ایسے ایسے بہانہ بنا کر کے مشکی کو گھر کے اندر داخل کرنا، اور داخل کرنے کے بعد میں اندر سے کنڈی ڈال دینا، کنڈی لگا دینا، کفل ڈال دینا، اور اس بڑھیا نے ایسے ہی تیرے ساتھ میں کیا۔ اب تو جب گھر کے اندر داخل ہو گیا ہے تو میری خواہش یہ ہے کہ میرے ساتھ میں تو اپنا منہ کالا کر لے۔ حضرت مشکی رحمت اللہ علیہ ہیبت ناک ہو گئے، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت دل کے اندر پیدا ہو گئی۔ وہ ڈرنے لگے، کانپنے لگے کہ یہ آخر کار میرے ساتھ میں کیا ہوا۔
جب وہ عورت بار بار کہہ رہی تھی، اپنی خواہش حضرت پورا کرنا چاہتی تھی، لیکن حضرت مشکی رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر تیار نہیں ہو رہے تھے۔ اس عورت نے ایک حربہ اپنایا، ایک فریب کیا کہ دیکھو، اگر تم نے میرے ساتھ میں خواہش پورا نہیں کیا تو میں اپنے گھر کے اندر شور مچا دوں گی اور تمہیں کمرے کے اندر بند کر کے باہر گلیوں میں کوچوں میں جا کر کے یہ اعلان کر دوں گی کہ میرے ساتھ میں زناکاری اس شخص نے کیا ہوا ہے۔ حضرت مشکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس عورت سے کہ دیکھو، مجھے تھوڑی دیر مہلت دو، میں ابھی قضائے حاجت کے لیے جا رہا ہوں، میں ابھی واش روم کے لیے جا رہا ہوں، میں استنجا وغیرہ سے پاک صاف ہو کر کے میں تمہارے پاس میں آتا ہوں۔ اس عورت نے اجازت دے دی۔ حضرت مشکی رحمۃ اللہ علیہ گئے اور جانے کے بعد میں ٹوائلٹ کے اندر جتنے طرح کے پاخانے وہاں پر رکھے ہوئے تھے، پورا پاخانہ اپنے ہاتھوں سے لگا کر کے پورے جسم کے اوپر مل لیا، اور ملنے کے بعد میں جب پورا جسم بدبودار ہو گیا، مشکی رحمۃ اللہ علیہ پاخانے گھر سے باہر نکلے اور اس گھر کے اس عورت کے کمرے کے دروازے پر جیسے ہی کھڑے ہوئے تو وہ عورت چیخنے لگی، چلانے لگی کہ یہ بیوقوف کہاں سے آ گیا ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس کو یہاں سے بھگاؤ، جلدی سے نکالو۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کفل کو کھول دیا گیا اور گھر سے باہر ان کو نکال دیا گیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں نے اس زنا سے اپنے آپ کو بچایا، اس کے بچانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے جسم کے اندر خوشبو پیدا کر دی ہے۔